آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے امراض قلب اسپتال OPD کا افتتاح کر دیا ہے۔ اب وہ اس وقت دورے پر موجود ہیں۔ تو وہ LC کی وجہ سے تھوڑا سا ہم ڈیلے ہو سکتے ہیں سر۔ اس کا جو ٹارگیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے سر جون 2024 میں سر ہم اس کو کمپلیٹ کریں، فلی آپریشنل کریں گے سر۔ یہ کیتھ لیب کا ہے سر، وہ پرائرٹی پہ اگر ہم اس کو انشاءاللہ۔ اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں جہاں پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ امراض قلب اسپتال کے دورے پر پہنچے، جہاں پر انہوں نے OPD کا بھی افتتاح کیا ہے۔ 50 بستر پر مشتمل اسپتال کے حوالے سے انہیں جدید سہولیات کے حوالے سے بھی انہیں بریف کیا گیا، اور جہاں پر اس وقت ابھی بھی کمی پیشی ہے اس حوالے سے بھی مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے امراض قلب اسپتال میں OPD کا افتتاح کیا ہے۔ اسپتال میں ایمرجنسی ICU CCU بچوں کا وارڈ سرجری کی سہولیات دستیاب ہیں۔ یہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا گلگت میں امراض قلب کے اسپتال کا دورہ ہے۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن پر مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے گلگت میں امراض قلب اسپتال میں OPD کا افتتاح بھی کیا ہے، اور گلگت میں امراض قلب کا یہ واحد اور پہلا اسپتال ہے جس کی OPD کا وزیر اعظم نے افتتاح کیا ہے۔ 50 بستروں پر مشتمل اسپتال امراض قلب کے علاج کی جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ اسپتال میں ایمرجنسی ICU CCU بچوں کا وارڈ سرجری کی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اب سے کچھ ہی دیر میں میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے اسٹاف سے بھی ملاقات کی۔ گلگت بلتستان کے دارالحکومت صدر مقام گلگت میں آئے، اور جس انداز سے گلگت کے باسیوں نے، چاہے وہ بلتستان سے ہیں، گلگت سے ہیں، دیامر سے ہیں، نگر سے ہیں، ہنزہ سے ہیں، انہوں نے جس وارمتھ کا، جس خوش اسلوبی سے ہمیں ریسیو کیا ہے، جس اپنائیت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تادم آخر میں بھول نہیں پاؤں گا۔ مجھے آپ لوگوں کی احترام اور محبتوں کا جو احسان کر گئے ہیں، اس احسان کے بدلے میں کوشش کریں گے کہ اپنا جو پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے اس کو مزید بہتر کیسے کر سکے، استوار کیسے کر سکے، اس میں اپنی توانائیاں خرچ کریں گے۔ یہاں پہ مختلف النسل، مختلف الخیال، مختلف العقائد لوگوں کا جو ایک گلدستہ ہے، یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا پاکستان کے لیے، اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ گلگت میں ایگزبٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کی نمائش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے ہی وطنیت کا تصور ان کے یہاں تھا کہ لوگ ہوں گے مختلف، انسان کبھی ایک جیسے نہیں رہ سکتے۔ انسان اپنی تاریخ میں جو ہے نا، وہ اختلاف اور مختلف النواع فکر کے تحت اس نے زندگی گزاری ہے، جتنی بھی انسانی تاریخ ہے۔ تو مونوٹنس اس کی زندگی میں کوئی بھی شے نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ اس کی جو تخیر ہے، اس کی جو تبدیلی ہے، اس پہ وہ یقین رکھتا ہے۔ اس تبدیلی کی بنیاد پہ وہ مختلف کلچرز بھی اپناتا ہے، مختلف زبانیں بھی اپناتے ہیں، ورنہ سارے انسان ایک جیسی زبان بول رہے ہوتے نہیں بولتے۔ ہر علاقے میں اپنی اپنی بولی جو ہے نا، وہ خود ہی انہوں نے ڈیزائن کی۔ لیکن ان تمام اختلاف اور مختلف النواع جو حیثیت ہے، جو شناخت ہے، اس کی بنیاد پہ اکٹھے زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ انسان کی معراج کی بنیاد یہی ہے کہ وہ زبان میں، نسل میں، رنگ میں، عقیدے میں ایک دوسرے سے مختلف ہو، اور اس کے باوجود ایک دوسرے کے حقوق کو وہ یکساں تسلیم کرے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے حقوق کو یکساں تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ جنگل اور جانور کا جو طرز عمل ہے زندگی کا، اس کو اختیار کرتا ہے۔ اس میں جو طاقتور جانور ہوتا ہے وہ کمزور جانور کو آ لیتا ہے، جو زیادہ گیدڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ شیر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہیں پر وہ آبادی کی بنیاد پہ، قدری صلاحیت کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو انسانیت کی معراج ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ابن آدم کے تصور کے طور پر اپنے آپ کو یکساں سمجھتا ہے۔ تو میں گلگت بلتستان کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے یہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام، اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان حقوق کے احترام
की इन्फोर्समेंट कर सके, उसका निफाज कर सके, और हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के समाज में मौजूद है, जो यहाँ के अक़दार में मौजूद है, जो यहाँ के कल्चर में मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर सकेगा, उसको तब्दील कर सकेगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपनी गलतफहमी दूर कर लें। हमारे यहाँ कुर्बतें ज़्यादा हैं, दूरियाँ कम हैं, और जो दूरियाँ खुदा न ख्वास्ता किसी भी गलतफहमी की बुनियाद पर अगर सामने आई हैं या लाई गई हैं, उनको भी हिकमत के साथ, हिम्मत के साथ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दूर करें। बाकी यहाँ के मैं समझता हूँ कि जितने बुलंद व बाला पहाड़ हैं, उतने ही बुलंद बाला आपके हौसले हैं। ये पहाड़ों के जो मस्किन हैं, यहाँ पे जो आप लोगों ने और आपके आबा व अजदाद ने जो सकूनत इख्तियार की हुई थी, उसने आपको एक मखसूस तर्ज़ फ़िक्र और एक किरदार अदा किया है, और वो किरदार जो है ना वक़ार का है, डिग्निटी का है, हुस्न का है। आपकी अपनी पहचान और हुस्न जो है ना वो बाकी मानदा दुनिया से बहुत अलहदा है। आपकी तशबीहात अलहदा हैं, आपके इस्तिहारात अलहदा हैं, और उन तमाम में बड़ी चाशनी मौजूद है, बड़ी ख़ूबसूरती मौजूद है, बड़ी कशिश मौजूद है, और बाकी पाकिस्तान और बाकी दुनिया आपकी तरफ उस कशिश सकील में दौड़े चले आते हैं। आप देखें टूरिस्ट भी आपकी तरफ आते हैं, यूरोप से भी लोग आ रहे होते हैं, एशिया से भी लोग आ रहे होते हैं, अंदरून पाकिस्तान से लोग खिंचे चले आ रहे होते हैं। तो कोई ख़ास मादा ज़रूर यहाँ की फ़िज़ा में भी है और यहाँ के लोगों में भी है। हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मौक़े, यहाँ के आइनी सवालात हैं, उस पर भी हमारी बहुत तफसीली बातचीत दोस्तों के साथ हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हुई है, गवर्नर के साथ, उनके काबीना के साथ, उसके अलावा जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हुई है। और ये जो इब्तिदाइया है हमारी हुकूमत के दौरानिया में, ये शुरुआत इसकी हुई है, इख्तिताम सिर्फ इस एक दिन पे नहीं होगा। हम तसलसल के साथ गिलगित और बल्तिस्तान के मसाइल के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे, और जिस हद तक मुमकिन होगा उसे इंशाल्लाह हल करने की भी कोशिश करेंगे। चाहेंगे कि यहाँ के लोग अपने पाँव पे खड़े हों, एक पुरवकार ज़िंदगी गुजारें बहैसियत पाकिस्तानी। उनके जो शनाख्त के सवालात हैं वो भी जल्द उनके आइनी जवाबात मिल जाएं, और उसके लिए जो काविश वफाकी हुकूमत के तौर पे हमसे होगी, इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते चलें कि वो हम करेंगे। यहाँ की जो इकनॉमिक पोटेंशल है उस पर हम एक तवीलुल मयाद अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि काम करें, चाहे वो टूरिज़म इंडस्ट्री हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल के हवाले से हो, या यहाँ की जो पावर सेक्टर में रोल आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक प्रायोरिटी पे है। हमारे साथ हमारे फेडरल मिनिस्टर साथ हैं, उन्होंने बहुत फोकस होकर जो मेजर चैलेंजेस हैं वो शाहराहों के हवाले से या टनल्स के हवाले से हैं, उनकी फंडिंग्स के हवाले से हैं। ये तमाम चीज़ें ज़ेर गौर आईं, और उम्मीद करते हैं कि इसको हम आगे ऐसे अंदाज में लेके जाएंगे जो लोगों के लिए इत्मीनान का बायस होगा। बहुत शुक्रिया। तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ अस्पताल के दौरे के मौके पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने ओपीडी का इफ्तिताह भी किया और अभी गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के वासियों ने बड़ी मोहब्बत से इनका इस्तकबाल किया। फैसले किए गए इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए 4G सर्विस भी 12 रोज़ से बंद है, तो यहाँ का निज़ाम बिल्कुल मफलूज है सर। स्टूडेंट इसमें मुतासिर हैं, आम टूरिस्ट मुतासिर हैं सर। टूरिज़म को शोबा जो है बहुत तबाह हो गया है। तो साथ साथ मैं ये भी कहूँगा सर, यहाँ के लोगों का जो जीना है, जो तर्ज ज़िंदगी है, वो किस हद तक मुश्किल है कि आप देखें कि साल में 8 महीने तक यहाँ 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है सर रोज़ाना, और ये दिन अभी आने वाले हैं 22 घंटे की लोड शेडिंग। सर इसके बारे में प्लीज़। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक लॉ है, दूसरा ऑर्डर है। इसके दो पहलू हैं। हमारे यहाँ यही फैसले हुए कि जो कवानीन है उनका निफाज होगा, और कानून चाहे कोई भी हो। जो
مائنورٹی کے ایسے لوگ دونوں تینوں چاروں اطراف ہو سکتے ہیں جو کہ چند لوگ ہوں گے یا 20 ہوں گے یا میکسیمم میرے خیال میں سینکڑوں ہوں گے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک ایجنڈے پر باقی ماندہ معاشرے کو ہاسٹیج بنا لیں گے تو اس کی اجازت ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے. یہ یاد رکھیں. جیسا آپ نے کہا کہ آئینی مسائل پہ تو سے راسل بحث ہوئی، لیکن یہاں کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہاں کی جوڈیشری ہے. سپریم اپیلٹ کورٹ میں پچھلے 6 سالوں سے کوئی جج اپوائنٹ نہیں ہو رہا، اور جو جب اپوائنٹ کرنے کا جب سلسلہ آتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی کانا ڈویژن میں 3 کروڑ 4 کروڑ کی بولیاں لگتی ہیں. تو یہ چونکہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے کہ وہ سپریم اپیلٹ کورٹ میں جج اپوائنٹ کریں، تو ان علاقوں میں سستے انصاف کی فراہمی کے لیے کیا آپ مستقبل قریب میں کوئی اپوائنٹمنٹ کریں گے؟ یہ ایشو کل بھی ریز ہوا تھا. میں آپ کو یہ انشور کرا دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ اس حوالے سے خوشخبری بھی سنیں گے اور کوئی بولی نہیں لگے گی. ہم جو ہے نا بولیوں کا گلا گھونٹنے آئے ہیں، بولیاں لگانے نہیں آئے. وزیر اعظم صاحب، گلگت بلتستان مالی بحران کا شکار ہے. یہاں کی جو واحد یونیورسٹی ہے قراقرم یونیورسٹی، گزشتہ کئی روز سے وہاں کے طلباء جو ہیں وہ فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو کیوں نہ اس گلگت بلتستان کی اس یونیورسٹی کا وفاق جو ہے اس کی سرپرستی کرے، اس کے مالی بحران کو دور کرے؟ کل رات ہماری وائس چانسلر صاحب سے اس سلسلے میں ملاقات اور بات ہوئی ہے اور ان کو فائنانس ڈویژن کے ساتھ ہم نے لنک کیا اور انشاءاللہ اس کے مسائل کو، فائنینشیل مسائل جو ہیں ان کو ہم بالکل سمپیتھیٹکلی ایڈریس کریں گے. نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں اس وقت گلگت بلتستان میں، شاید دنیا کے جتنے بھی اہم انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں سب کا اثر رسوخ گلگت بلتستان میں ہے اور کسی نہ کسی شکل میں ان کی موجودگی نظر آتی ہے. تو یہ نیشنل انٹرسٹ کو چیلنج کرنے والے جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے کس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں؟ کیا یہ فیصلے ہوں گے یا لک بزی ڈو نتھنگ؟ دیکھیں کن کی پریزنس یہاں ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی یا نہیں ہے، میں آپ کے توسط سے بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں اسی کا اثر ہوگا، اسی کے زیر اثر ہم چیزوں کو انالائز بھی کریں گے، دیکھیں گے بھی. اور اگر کسی نے معاشرے میں جڑنا ہے تو وہ وہی ادارے ہیں جو آپ کے قومی ادارے ہیں. اس کے علاوہ نہ کسی ادارے کی گنجائش ہے، نہ کسی ملک کی گنجائش ہے، نہ کسی معاشرے کی گنجائش ہے. 1 نیشن 1 لا 1 سلوگن، اور وہ ہے پاکستان. جس کسی کو کسی اور حوالے سے کسی سے کوئی امید ہے یا خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے وہ دور کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا. وزیر اعظم صاحب، آپ گلگت بلتستان آئے، آپ کا بہت شکریہ، لیکن ان خوبصورت وادیوں میں رہنے والے عوام بہت سارے مسائل کے شکار ہیں. خاص کر یہاں پہ 4 ڈسٹرکٹ کے نوٹیفائی ہوئے تھے لیکن اب تک ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. کیا آپ کے دور حکومت میں یہ پاسبل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سر یہاں پہ پی ٹی وی کا بیرو آفس نہیں ہے، اگر وہ بھی پاسبل ہو جائے تو سر یہاں کے صحافیوں کے لیے تھوڑی سی آسانیاں ہوں گی. مجھے ایک حوالے سے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تک جتنے سوالات سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہم نے بات نہ کی ہو یا کوئی نہ کوئی فیصلہ نہ کیا ہو. مرتضیٰ سولنگی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی وی کے حوالے سے کل رات ہم نے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں، بہت جلد اس کے اسٹیبلشمنٹ، سینٹر کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ڈیسیجن ہوگا. اور ساتھ میں نے ان کو کہا ہے کہ 2 دن کے لیے کم سے کم پی ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو ہو جس میں شنا اور جو بلتی لینگویج ہے اس کے کوئی ٹاک شوز ہونے چاہیے جو آپ کے یہاں کے معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں. کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو آپ کو لوگوں کو موقع فراہم کر سکے تاکہ وہ زیر بحث ان مسائل کو لے کر آ سکیں. بہت شکریہ. سوال ہے کہ آپ کا تعلق بھی اس پارٹی سے ہے جس نے سب سے پہلے سینٹ میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے ایک بل بھی سبمٹ کیا تھا، لیکن چونکہ پارلیمنٹ نہیں رہا تو اب آپ وزیر اعظم بھی ہے تو کیا رول پلے کریں گے؟ چونکہ آئینی جو مسئلہ ہے یہ یہاں کا لوگوں کا ایک بڑا ایشو ہے. ہم آئینی سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان جوابات کو آپ تک بہت جلد پہنچائیں گے. بہت شکریہ.
निगरान वज़ीर आज़म ने अमराज़ क़ल्ब अस्पताल में OPD का इफ्तिताह कर दिया। गिलगित में अमराज़ क़ल्ब का पहला अस्पताल है। गिलगित बल्तिस्तान में अपनायत मिली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित के वासियों ने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोगों का गुलदस्ता है। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि अपनी खिदमात पूरी करने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ कर देंगे। उन्होंने कहा कि दूरियाँ ख़त्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं और फिर हम बोलियाँ भी ख़त्म करेंगे। इन बोलियों का गला घोटने आए हैं, अब कोई बोली नहीं लगेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर रहना ही इंसानियत की मेराज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने अमराज़ क़ल्ब अस्पताल का दौरा किया, OPD का इफ्तिताह किया, स्टाफ से भी मुलाकात की और वहाँ के लोगों ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि तमाम जो अमला है वो अपने काम बखूबी अंजाम देता हुआ दिखाई दे, किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी तरह हम मुसलसल जो काम है वो करते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं और आज उन्होंने अमराज़ क़ल्ब अस्पताल का दौरा किया है। अस्पताल में OPD का इफ्तिताह भी किया गया उनकी जानिब से और OPD का इफ्तिताह किया गया है। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और मीडिया से गुफ्तगू में ये तमाम तर बातें की कि गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोगों का गुलदस्ता है।